السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کہ ہم ایک بار پھر اللہ کے پسندیدہ ترین اور حبیب ترین مبارک مہینے رمضان کے قریب آ پہنچے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، رمضان کا یہ چاند ہمارے لیے ایمان، اسلام، سلامتی اور امن و امان والا ہو اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہایت معزز، مکرم، محترم، محبوب مہمان کی آمد ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص جو آپ کو انتہائی محبوب ہو اور 1 سال گزر چکا ہو اس کی ملاقات کو، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر وہ آنے والا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ آپ کے پورے خیالات، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کا وقت اس معزز مہمان کی آمد اور اس کے بہترین استقبال اور اس کے بہترین خیال کے لیے پوری طرح اس میں انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کس طرح اس کا خیال رکھیں اور کس طرح آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا وقت گزار سکیں۔ آپ سب کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرتے ہی ہوں گے کہ جب کوئی آپ کا محبوب رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، والدین، بچوں یا دوستوں میں سے کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے تمام کام، دوسری ساری باتیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور ساری توجہ اور سارا دھیان کس پہ لگ جاتا ہے؟ مہمانوں کی آمد اور ان کو ریسیو کرنے اور ان کو ٹھہرانے اور ان کو خوش رکھنے اور ان کے ساتھ باقی منصوبے اور پلاننگ کرنے میں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کس طرح اچھا وقت گزرے۔ اس وقت ہمارے لیے رمضان بھی ایک محبوب اور ایک معزز مہمان کی طرح آ رہا ہے۔ ہم سب اپنے دلوں کی کیفیات کا جائزہ لیں کہ ہم اس کی آمد کے کتنے منتظر ہیں، ہمیں اس کے آنے کا کتنا شوق لگا ہوا ہے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی مہمان کی آمد سے پہلے تیاری نہ کی جائے اور وہ مہمان اچانک آ جائے تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی دل میں حسرت رہتی ہے اور دل خوش نہیں ہو سکتا، اور آپ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور اس وقت کو اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر گزارتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تیاری کے ہم رمضان کا استقبال کریں یا رمضان اچانک آئے اور ہم اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ زندگی کتنی ہے، آئندہ ایسی ملاقاتیں اور کتنی ہوں گی اور کیسی ہوں گی۔ لہذا سب سے پہلی چیز اس رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے دل، دماغ، ذہن، سوچ اور اپنی عملی زندگی اور اپنی ساری روٹین پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کسی مہمان کی آمد پر سارے گھر کی اور گھر والوں کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں، کام کاج کے اوقات بدل جاتے ہیں، اسی طرح اس مہمان کی آمد پر بھی آپ کی اپنی ذاتی، گھر والوں کی اور باقی ہر چیز کی روٹین بدلے گی اور بدلنی چاہیے، کیونکہ اگر رمضان کسی تبدیلی کا باعث نہیں تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی یہ رمضان ہمارے پاس اس طرح آئے کہ ہم اسے دل، دماغ اور روح کے ساتھ قبول کریں، اور پھر واقعی ہماری زندگی کے اندر
اس کے بعد ایک تبدیلی آئے. جب یہ رمضان جائے تو ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اور ہمارے ایمان اور تقوی اور خشوع اور باقی کیفیات میں ایک بہترین تبدیلی آ چکی ہو. کیونکہ رمضان تو آ ہی اس لیے رہا ہے، وہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، روحانی خوشی، ایمانی قوت اور تقوی میں اضافہ. اور اگر اس کی آمد پر ہم سب یہ نہ لے سکے تو پھر ہم نے کیا پایا؟ اگر ہماری زندگی رمضان سے پہلے بھی وہی اور رمضان میں بھی وہی اور رمضان کے بعد بھی وہی، تو گویا ہم نے پھر اس آنے والے مہمان کا حق ادا نہیں کیا. آنے سے پہلے خوشی ہونی چاہیے، جب وہ آ جائے تو احترام ہونا چاہیے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور جب چلا جائے تو اچھی یادیں باقی رہنی چاہیے، اور ان یادوں کے تصور میں باقی سال بھی اچھا گزرنا چاہیے. سلف صالح اس امت کے نیک اور محترم لوگ تھے. وہ رمضان کی آمد میں خوشی سے آنسو بہاتے اور رمضان کے جانے پر غم سے آنسو بہاتے. کیا ہم سب کی آنکھوں میں بھی رمضان کا تصور کر کے خوشی کے آنسو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے نام سے خوف کھا رہے ہوں، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہو کہ اتنے گھنٹے تک بھوکا رہنا ہوگا، کھانے پینے سے پرہیز ہوگا، اوہ رات کی نماز بھی لمبی ہو جائے گی، اور پھر صبح بھی جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ سوچ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ تو بس شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ یا اللہ میں تو بس اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے رکھ سکوں اور سردیوں کی نمازیں پڑھ سکوں. شاید سردیوں کی نماز کا ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن ان علاقوں میں جہاں گرم پانی کا اہتمام نہیں ہوتا اور وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں بھی عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو. اور اگر اس محبت میں کمی ہے تو اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. اور رمضان اسی لیے تو آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تقوی کیا ہے؟ دل کی وہ حالت جس میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو. اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ کی ملاقات کا بہترین وقت نماز کا وقت ہے. اور پھر رمضان کی خاص نمازیں، تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز، رات کا پچھلا پہر. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کے قرب کے لیے تڑپتا ہے، وہ دل لازماً اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. اور جو دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے یقینی طور پر نماز میں بھی لطف آنے لگتا ہے، اسے یقینی طور پر ذکر بھی مزہ دیتا ہے، پھر رات کے پچھلے پہر کی نماز بھی اچھی لگتی ہے، اور روزے کی کیفیت بھی بہت محبوب ہے. تو ہمیں دراصل اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑے دل والے، کھلے دل والے، سب سے زیادہ دینے والے، سخاوت کرنے والے. لیکن آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب آپ رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے. تو جبریل علیہ السلام کی ملاقات آپ کی سخاوت اور دریا دلی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی. اور اس سخاوت کو تشبیہ دیا گیا اس تیز ہوا کے ساتھ کہ جو چلتی ہے تو ہر چیز میں داخل ہو جاتی ہے. گویا آپ کی نیکی اور تقوی اور خیر کا یہ عالم صرف آپ کی اپنی ذات تک محدود نہ تھا، بلکہ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ بہترین مہربان انسان ہوتے اور ہر ایک کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچتا. تو گویا رمضان میں ایک طرف
جہاں ہمیں اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کے قرب کی کوشش کرنا ہے، وہاں دوسری طرف بندوں کے بھی قریب ہونا ہے، بندوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہمارے جان پہچان کے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا تو ہم پر حق ہے ہی ہے، رشتہ داروں کا تو ہم پر حق ہے، صلہ رحمی تو ہمارے فرائض میں سے ہے، اور اگر نہ کی تو اس کی پوچھ ہے، لیکن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو مجبور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں. اور روزے کی بھوک دراصل ہمیں یہی احساس دلانے تو آتی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہر روز کھانا نصیب نہیں، جو بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، ایسے لوگ اور ایسے مجبور لوگ جن کی آواز بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی، جن کی ضروریات بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی، ان کی طرف بھی توجہ کرنا ہے. رمضان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. جب تمام لوگ مل کر روزہ رکھتے ہیں، اکٹھے روزہ رکھتے ہیں، تو پھر بہت سے انسان جو عام دنوں میں شیطانی کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں. روزہ ان کو بھی باندھتا ہے. روزے کا معنی بھی کیا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، سیلف کنٹرول. تو جب سب لوگ مل کر ایک معاشرے کے اندر، یعنی ایک گھرانے کے سارے افراد اور ایک سوسائٹی یا ایک علاقے میں رہنے والے تمام مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں. اور ذاتی اصلاح کا پہلا نقطہ دل کی اصلاح ہے، زبان کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے. تو رمضان پھر ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے نفس کے شیطان کو کنٹرول کر سکیں. اور اگر نیکیوں کے اس موسم بہار میں، جبکہ ہر طرف فضا ہموار ہے، جبکہ ہر طرف نیکی کے مواقع میسر ہیں، ایک ایک عبادت کا کئی گنا اجر اور ثواب بڑھا دیا گیا ہے، ایسے میں اگر کوئی شخص پھر اپنی اصلاح کے لیے کچھ کر نہ سکے اور پھر رمضان آئے اور ایسا ہی چلا جائے، نہ اس کی زبان بدلے، نہ اس کی نگاہ بدلے، نہ اس کے سننے کی دلچسپیوں میں تبدیلی آئے، اور نہ اس کے لین دین میں اور نہ اس کے معاملات میں، تو گویا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہ پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کے قیام سے سوائے رات جگے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو رمضان کا پورا مہینہ پائیں اور پھر اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں جس کے لیے وہ آیا ہے. رمضان صرف بھوک پیاس کاٹنے کا مہینہ نہیں ہے، صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ صبر سکھاتا ہے. اور جب ہم افطار کرتے ہیں اور طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں تو وہ شکر کا موقع ہوتا ہے. جہاں صبر کرنا باعث اجر ہوتا ہے وہاں شکر کرنا بھی باعث اجر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی جو اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی جو اسے اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی. تو گویا افطار ایک بہترین خوشی کا وقت ہے. کیوں؟ وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ سارا دن ہم ایک عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، ہماری روح پروان چڑھتی ہے، اور جب ایک لمبے وقفے کے بعد کھانے کو کچھ ملتا ہے تو اس کھانے کی ہم قدر کرتے ہیں، اور وہ کھانا ہماری صرف جسم نہیں بلکہ روح کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے. ایسے میں انسان واقعی خوش ہوتا ہے. اور ایک پانی پینے کے بعد جو اسے سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس موقع کی مناسبت سے دعا بھی سکھائی گئی.
کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اس شکر گزاری کا خاص طور پر اظہار کرتا ہے بندہ مومن. آپ دیکھیے کہ اس دعا میں وہ کچھ بھی مانگ نہیں رہا، وہ صرف زبان سے شکر کے بول رہا ہے. اور وہ شکر کے بول کیا ہے؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو ایک بندہ مومن جب کھا پی بھی رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان اس کی آخرت کی طرف لگا رہتا ہے. اس کی سوچ اور اس کے خیال اور اس کے احساس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دن بھر میں نے کوشش اور مشقت کی، میرا رب اسے قبول کر لے، اور جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ ملاقات واقعی خوشی کا وقت ہو. آپ دیکھیے کہ افطار اور رب کی ملاقات کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ کی ملاقات کا وقت بندہ مومن کے لیے انتہائی خوشی کا وقت ہوگا. لیکن یہ خوشی کس کو نصیب ہوگی؟ اسی کو جو ساری زندگی روزہ رکھنا جانے. کبھی آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں آپ کو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. اس وقت آپ دن میں کچھ نہ کچھ، چاہے پراپر فوڈ نہ بھی لیں، تھوڑا بہت ہی ادھر ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں، تو شام کے وقت کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. وہ مزہ جو روزہ داروں کے افطار کے وقت آتا ہے وہ آپ کو آ ہی نہیں سکتا. بھلے آپ نے پیٹ بھر کے نہ کھانا کھایا ہو، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کچھ لے لیا ہو. بالکل اسی طرح اللہ کے پاس جا کر اللہ کی ملاقات کے وقت کس بندے کو خوشی ہو سکتی ہے؟ اسی بندے کو جو مکمل روزہ رکھ کے آئے، جو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو کہ یا رب تیری خوشی کی خاطر میں نے یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تو نے میرے لیے حرام کیا تھا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تجھے ناپسند تھا. میں نے وہ سب اختیار کیا جو تیری خوشی کا تھا. اسی وقت وہ صدا اس کو آئے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. کیا یہ خوشی اس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو اللہ سے ملے اور اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ اس پر غضبناک ہو، جو اللہ کے حق مار کر دنیا سے جائے، جو بندوں کے حق مار کر دنیا سے جائے، جو بندوں کو ذلیل کر کے دنیا سے جائے، جو بندوں کو ستا کر دنیا سے جائے؟ کیا وہ بھی اس خوشی کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو؟ کیا وہ ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا نہ ہوگا؟ مسند احمد اور ترمذی میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی کہ ہم آپ کے لیے مکہ کی اس وادی کو، ان پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں اے میرے رب، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. بس جب میں بھوکا رہوں تو میں تجھ سے تضرع کروں، یعنی میرے اندر کی جو پین ہے اور پینگ ہے، وہ کریو ہے بھوک کی، اور جو تضرع ہے اور جو عاجزی ہے، اس حالت میں میں تجھ کو پکاروں اور تجھ کو یاد کروں. اور جب میں شکم سیر ہوں تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر ادا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دونوں کیفیات مانگی. ہم آپ کی امت سارا سال ہر ایک دن کے بعد ایک دن تو ایسی کیفیت سے نہیں گزرتے، لیکن سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمیں اسی کیفیت کا تجربہ کرانے کے لیے آتا ہے کہ ہم بھوکے رہ کر، ہم ایک تکلیف اٹھا کر اپنے رب کو انتہائی عاجزی کی حالت میں اور گڑ گڑاتے ہوئے اور پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے اس کو پکارے. کیونکہ جس وقت انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے اس پر سستی چھا جاتی ہے، اور جب سستی آتی ہے تو پھر ساتھ ہی نیند بھی آنے لگتی ہے، اور نیند کے وقت انسان کی کیفیات بالکل بدل جاتی. وہ توجہ کرنا بھی چاہے تو پوری طرح توجہ نہیں کر سکتا، وہ گڑ گڑانا چاہے بھی تو گڑ گڑا نہیں سکتا، وہ رونا چاہے تو رونا مشکل سے آتا ہے.
اس کی دعاؤں میں وہ عاجزی، وہ زاری اور وہ خلوص نہیں ہوتا. لہذا روزہ اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر، جبکہ صرف ایک انسان اس تجربے سے نہیں گزر رہا ہوتا بلکہ پورے گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار سب کے سب اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو نیکی میں سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، ایک ماحول قائم کر کے. کیونکہ کوئی بھی پودا اپنے ماحول کے اندر، اپنی خاص زمین پر، خاص علاقے میں زیادہ بہتر طور پر طاقتور ہوتا ہے اور بہتر پھل لاتا ہے اور زیادہ خوبصورت طور پر اگتا ہے. تو بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر، متحد ہو کر اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اور ہماری کیفیات میں یقینی طور پر فرق آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے کو اپنے لیے مانگا. ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اتنی بڑی پیشکش ہو، اتنی بڑی آفر ہو، تو ہماری تمنا اور طلب کیا ہوگی. جسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اگر سونے کی ایک وادی بنا دی جائے تو وہ دوسری کی طلب کرے گا، اور دو ہوں تو تیسری کی کرے گا، کیونکہ اس کی تو حرص کہیں ختم ہو کے ہی نہیں رہتی. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے بہرحال اپنی مادی ضروریات اور دنیا سے کسی نہ کسی حد تک رخ موڑنا پڑتا ہے، کنارہ کشی کرنی پڑتی ہے. اور اس میں خاص طور پر اپنی ذات کے ساتھ ایسا تجربہ کرنا اور ایسا ایکسپیرینس کرنا، یہ انسان کے لیے تزکیہ نفس اور اسی طرح دل کی قوت کا ذریعہ بنتا ہے. رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا اس رمضان کے لیے اگر آپ کچھ پلاننگ کریں تو اس میں ایک پلاننگ ضرور شامل کریں، اور پلاننگ آپ کی 30 دنوں کی ہو، ہر روز کی الگ ہو. اس میں ایک تو ہم روٹین میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور صدقہ خیرات کی کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ دراصل ایک سیلف ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے. اور اس میں آپ یقینی طور پر ایک ایسے پروگرام پر عمل کریں کہ جس سے آپ کو رمضان گزرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ واقعی آپ نے کچھ پایا ہے، کچھ حاصل کیا ہے. اس کو ایسا ہی تجربہ سمجھیں کہ جیسے حج پہ جانے والے حج کے لیے ایک ذہنی تیاری کرتے ہیں، عملی تیاری کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. حج کے لیے تو ہم جاتے ہیں لیکن رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، لہٰذا اس آمد کو بہترین طور سے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پلاننگ کیجیے. اور اس پلاننگ میں خصوصاً دعاؤں کے حوالے سے اگر ہو سکے تو ہر روز ایک دعا یاد کرنے کا پروگرام بنائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، کیونکہ آپ کی مانگی دعائیں اور ان کے بہترین الفاظ جو ہیں ہم وہ نہیں مانگ سکتے، اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے لیے مانگیں تو کیا مانگیں. تو اگر آپ کیلنڈر کے ساتھ مارک کر کے ہر روز کی ایک دعا، اور ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں ایک لائن کی دعا یاد کر سکتی ہوں، 2 لائن کی کر سکتی ہوں، ایک بڑی کر سکتی ہوں یا چھوٹی کر سکتی ہوں، تو 30 دنوں کی ڈیٹس ڈال لیں اور ہر روز ہر نماز کے بعد اس دعا کو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. باقی بھی مانگیں لیکن اس ایک خاص دعا کو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. اگر 5 نمازوں کے بعد 3 دفعہ بھی آپ نے اس دعا کو پڑھا تو 15 دفعہ وہ دعا ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ایک دعا اگر آپ دن میں 15 بار مانگیں گے، 15 بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی. پھر اگلے دن اس کو شامل کرتے ہوئے ایک اور کا اضافہ کر لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو وہ سب دعائیں زبانی یاد ہے تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرنے کا اپنے ذمہ لے لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، وہ یاد ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس خیال کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یاد ہوتا نہیں یا ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کتنی کی ہے. ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے. شیطان پہلے ہی مرحلے پر یہ خوف ہمیں دلا کر اور یہ احساس دلا کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں،
اور اپنے آپ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک مضمون مجھے بھیجا کہ جس میں ایک خاتون نے 80 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. کئی سال اس کو لگے، اور خاص طور پر جب اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کے پاس وقت زیادہ تھا تو بجائے اس کے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کو یاد ہو گیا. تو اگر ہم اپنے سے کوئی کام کرانا چاہیں اور اس کی نیت اور ارادہ کر لیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور پھر کوشش بھی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ ضرور پہنچیں گے. تو قرآن پاک کا کوئی حصہ، مثلاً کوئی ایک سورت، بڑی سورت، یا پھر کچھ دعائیں اگر آپ یاد کریں گے تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کو ایک احساس ہوگا کہ آپ نے کچھ کمایا ہے. اور پھر وہ دعائیں جب بار بار آپ ریپیٹڈلی مانگیں گے اور پوری توجہ سے مانگیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے یا اس سے بہتر کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان آپ کو نیکی اور تقوی اور ایمان میں آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو صرف ایک روٹین کے طور پر بس آ گیا ہے، جدھر کسی نے بلایا چل پڑے، یا جدھر کچھ کام ہوا کر لیا، نہیں کیا تو نہ کیا، تو صرف اگر عادتاً ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں شعوری طور پر ایک پلاننگ کے ذریعے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ رمضان ہے ہم اوروں کے لیے بس سوچتے رہتے ہیں، اچھا کس کی کیا ضرورت پوری کرتے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ ایک دوسرا حصہ ہے. لیکن پروگرام کا پہلا حصہ اپنی ذات ہے، اور اس اپنی ذات کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور اگر ہم میں تقوی نہیں پیدا ہوا، اگر ہم نے خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، ذاتی طور پر ہمارے ایمان تقوی میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، کوئی نئی اچھی عادت نہیں سیکھی، کوئی نئی چیز نہیں سیکھی، تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں دوسروں کو بہت زیادہ دینے والے ہوں، تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوں، لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں، اپنے آپ کو اگنور کر کے نہیں. اور پھر اپنے بعد سب سے پہلا حق گھر والوں کا ہے. جہاں تقوی ذات کے لیے وہاں تقوی ایک گھر کی بنیاد. نکاح کے موقع پر جو آیات خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں ان میں بار بار تقوی کا ذکر ملتا ہے. زندگی کی کامیابی کا انحصار بھی تقوی پر ہے. یہ رمضان جو تقوی دیتا ہے یہ صرف روزے کی حد تک یا رمضان کی حد تک فائدہ نہیں دیتا، یہ ہمیں باقی زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں. تو ہماری پلاننگ میں ایک اور چیز کیا شامل ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں خاص طور پر میں اپنے خاندان کی طرف توجہ کروں گی کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو. نکاح کے موقع پر تقوی، اور پھر گھر بنانے کی جو بنیادیں ہیں ان میں بھی تقوی. ہم جب ویسے گھر بناتے ہیں تو بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، یا خریدتے ہیں تو بہت سے باتیں دیکھتے ہیں، سروے کرواتے ہیں، اچھا کیسا گھر ہے، کتنا ڈیوریبل ہے، کیا اس میں فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. لیکن گھر صرف دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہے. گھر خاندان بناتا ہے، گھر گھر والے مل کر بناتے ہیں، اور گھر والوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور پھر ان سب کا مل کر اللہ سے جو تعلق ہے یہ بے حد ضروری ہے. قرآن مجید میں ایک سورۃ التوبہ ہے، اور اس سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا بھلا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی. تو گھر کی عمارت اور گھر کی زندگی کی بنیاد اگر تقوی پر ہے، ورضوان اور اللہ کی رضامندی پر، خیر زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلی وادی کے گگر پر اٹھائی، یعنی ایک کھوکھلے پتھر کے اوپر اٹھائی کہ جس کے نیچے سے مٹی سب نکلی ہوئی تھی جو گرنے ہی والی تھی. فنہار بہ فی نار جہنم، تو اس کو لے کر وہ جہنم کے آگ میں جا گری. نہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. لہذا رمضان ایک فیملی رمضان بھی ہو، خاندان کے ساتھ بھی یہ رمضان ہو، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونٹی خود بخود آنے لگتی ہے. سب کو ایک وقت میں جاگنا پڑتا ہے، ایک وقت میں کھانا ہوتا ہے، سحر کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی. عام دنوں میں کوئی کسی وقت اٹھ رہا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے، کوئی ناشتے کے بغیر جا رہا ہے، لیکن رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں آپ 2 وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر عام دنوں میں آپ کا خاندان ایک وقت میں جمع ہونے کا عادی ہے تو رمضان کا موقع ہے جس میں 2 وقت آپ جمع ہو سکتے ہیں. تو یہ مہینہ آپ کو، آپ کی فیملی کو قریب لانے کا بھی وقت ہے، اور اس میں ایفرٹ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کوشش کیجئے کہ کسی طرح اکٹھے ہو سکیں، کیونکہ ایک اچھے مسلمان معاشرے کی بنیاد اچھے مسلمان خاندان پر ہوتی ہے، اور اس خاندان کا آپس میں محبت اور تعلق اور ایک دوسرے کے قریب ہونا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد تقوی پر، اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کس طرح خاندان کو جوڑتا ہے؟ ہاں، انسان جن کے قریب رہتا ہے ان سے شکایتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کو پھر بادر کرنے لگتی ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم و غصہ کئی کئی دن تک پھیل جاتا ہے اور تعلقات کو خراب کرتا ہے. ایسے میں اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ چھوڑو، دوسرے کو معاف کر دو، چھوڑو، صبر کر جاؤ. یہ زندگی تو ہے ہی روزہ. یہ روزہ صرف رمضان کا نہیں، ایک دن کا نہیں، مومن کی تو ساری زندگی روزہ ہے کہ جس میں اس کو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کے نفس کے خلاف ہیں یا اس کی خواہش ہے کہ وہ کرے لیکن وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا. یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے جو آپ سے وہ کچھ کرواتا ہے کہ جو اس کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں. اور پھر خاص طور پر پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ خود تو تراویح پڑھنے چلے جائیں، خود تو آپ روزہ رکھ لیں، خود تو آپ کئی کئی سپارے پڑھنے میں مشغول رہیں اور بچے روزہ ہی نہ رکھیں یا گھر والے روزے کا اہتمام نہ کریں یا پھر وہ نماز کے لیے ہی نہ جائیں. بھلے آپ کی نماز کو اگر تھوڑی سی تاخیر ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اگر گھر والوں کو ساتھ لے کر نکلیں. بچوں کو بھی تراویح پر گھر والوں کو، شوہر کو اور رشتہ داروں کو اس چیز کے لیے خاص طور پر تیار کریں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہوگا اور پلاننگ کرنی ہوگی. کام کے اوقات میں اگر تبدیلی ممکن ہو تو وہ تبدیلی کرنا ہوگی، اور میک شور کرنا ہوگا کہ آپ اور آپ کے بچوں سمیت سب مسجد میں پہنچ سکیں. کیونکہ اگر بچے گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو واپس جا کر اس گھر کے اندر باہمی فضا کیسے ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو تقویٰ کی روح گھر کے اندر ہو سکتی ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے. تو کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح روزہ رکھتے وقت ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، دل کا روزہ بھی ہو. تو رمضان پلاننگ میں دل کا روزہ بھی، اور دل کا روزہ کیا ہے؟ کیونکہ لعلکم تتقون ہے، اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. تو سب سے پہلا روزہ تو پھر دل کا ہوگا، اور دل ہی روزہ رکھے گا تو اصل روزہ ہوگا. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو کبھی ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، کبھی ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، کبھی کسی طرح ہمیں پریشان کرتی ہیں، کبھی ہمارے اپنے اندر ایسے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دنیا کی محبت کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں دلوں کو بیمار کر دیتی ہیں، اور جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیماری جب تک کنٹرول نہ کی جائے بڑھتی چلی جاتی. دل کے بیمار کو بہت سی احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جو لوگ دلوں کی بیماریوں پہ کنٹرول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. لہذا دل کی بیماریوں کی اصلاح کے لیے بہترین موقع ہے یہ رمضان، اور اس کے لیے خاص طور پر قرآن.
قرآن سے خصوصی تعلق، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا تھا. تو دل کا تزکیہ اور دل کی صفائی ہو نہیں سکتی جب تک کہ قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہو. اور پھر دل آباد بھی قرآن ہی سے ہوتا ہے، مطمئن بھی قرآن سے ہوتا ہے، روشن بھی قرآن سے ہی ہوتا ہے. دلوں کے لیے شفا بھی، شفاء لما فی الصدور بھی قرآن ہی ہے. لہذا قرآن کے بغیر رمضان گزرے تو اس رمضان میں پھر دل کا روزہ ہو نہیں سکتا اور دل کی قوت نصیب نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان، اچھے برے کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہترین نشانیاں ہیں، اس میں بہترین علامتیں، بہترین واضح کرنے والی چیزیں. لہذا رمضان پلاننگ میں قرآن کے ساتھ تعلق کی بھی پلاننگ کیجیے، اور اس میں ناظرہ پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا یا سننا، اور پھر نمازوں میں خاص طور پر پڑھنا اور سننا، یہ بے حد ضروری ہے. ایک وقت مقرر کیجیے، خواہ وہ سفر میں ہو یا گھر پر ہو یا کھانا پکاتے ہوئے، ایون ایک ہاتھ میں چمچ اور دوسرے ہاتھ میں قرآن. ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی وقت نہیں تو کسی بھی دوسرے کام کے ساتھ شریک کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ناظرہ خود پڑھے، آپ کی زبان پڑھے. سننا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جب تک آپ کا منہ نہیں بولے گا، آپ کے کان نہیں سنیں گے آپ کا بولا ہوا، آپ کے اپنے دل پہ جا کے نہیں لگے گا. ایک قرآن پورا کرنے کا ٹارگٹ تو رکھیں ہی، اور انشاءاللہ اگر آپ نیت کر لیں گے تو ہو ہی جائے گا. اور پھر تراویح میں اس کا پڑھنا یا سننا، اور اسی طرح ترجمے سے کچھ حصہ سننا. اور الحمدللہ اب اردو میں، انگریزی میں ایسے کیسٹس، سی ڈیز وغیرہ، ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں آپ دن میں کم از کم ایک پارہ ترجمے سے سن سکتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو ڈائریکٹ عربک سے قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ ترجمہ سننے کا بھی اہتمام کریں. اگر آپ کے پاس فہم القرآن کی کیسٹس ہیں تو ایک کیسٹ صبح ایک شام، یا اگر آپ کام پر جاتے ہیں، جاتے ہوئے ایک، آتے ہوئے ایک، کچن میں سن لیں، کہیں بھی سن لیں، لیکن پورے قرآن سے گزرنے کی کوشش کریں. اور آپ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا فرق محسوس کریں گے جب پورے قرآن سے ایک کم وقت میں، یعنی ایک مہینے کے اندر شروع سے آخر تک گزر جائیں گے. اور اس کی بھی پلاننگ ابھی سے کر لیں. جیسے مہمان کی آمد سے پہلے بہت سی چیزیں تیار کر لیتے ہیں، تو ابھی سے تیاری کر لیں. کیسٹس نکال کے، کیونکہ بعض اوقات ہم چیزیں پیچھے دبی ہوتی ہیں، پھر سوچتے ہیں اچھا نکالیں گے اور اتنے میں آدھا رمضان گزر جائے. ابھی سے نکال کے جھاڑ پٹک کے اس کو پراپر جگہ پر، ٹیپ ریکارڈر دیکھ لیں، سیلز دیکھ لیں، وائر دیکھ لیں، کنیکشن دیکھ لیں، سب چیزیں پرفیکٹ ہیں، اور پھر اس کا سیکوینس بنا کے رکھ لیں تاکہ جب رمضان آئے تو آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. بس آپ نکالیں، کیسے ڈالیں اور اپنا کام شروع کر لیں. اگر سحری پکانے میں ابھی سے ایسٹیمیٹ کر لیں، 5 پراٹھے بنانے، 5 لوگ ہیں گھر میں، تو کتنا ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے آپ کو 50 منٹ لگے، ہو سکتا ہے 60 منٹ لگے پوری سحری تیار کرنے میں. اگر آپ کچن میں داخل ہی ہوئے، گھر والے سب سو رہے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ پریپریشن میں لگ رہا ہے، آپ اندر داخل ہوتے ہی بٹن پلے کر دیں، اور جتنی دیر میں آپ سحری بنائیں، پراٹھے بنائیں، ٹیبل لگائیں، اتنی دیر میں آپ کا ایک حصہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ افطار بنا رہے ہیں تو دوسری کیسٹ، اور پھر اسی طرح اگر آپ پہلے سے تیار ہیں، پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ مس کریں. پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو ہی جائے گا. لیکن اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی اور صرف سوچتے ہی رہے اور نیک تمنائیں کرتے رہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. تو بات یہ ہے کہ قرآن کے بغیر دل روشن نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی صفائی کے لیے تیز بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو پورے 1 مہینے کے اندر پورے قرآن سے گزرنا تیز بارش کا ایفیکٹ رکھتا ہے، اور واقعی انسان اس کے بعد فریش ہو جاتا ہے. اور دلوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جڑیں پکڑی ہوئی، جو خدا نخواستہ کینسر بن جاتی ہیں بعض اوقات، جن کی اصلاح کے لیے پھر شدید قسم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، شدید محنت چاہیے ہوتی ہے، بڑی ڈوز چاہیے ہوتی ہے، سخت ڈوز چاہیے ہوتی ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. صرف نیت، ارادہ، دعا اور کچھ کوشش، کچھ بہت بڑی نہیں، تھوڑی سی کوشش، لیکن اس کا جو فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ
وہ پوری زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث ہو سکتا ہے. 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ویسے تو بہت ہیں لیکن 3 کی طرف توجہ دلا دیتی ہوں کہ ان کی خاص طور پر بے کنی کی کوشش. یہ حدیث ہے، مسند بزار میں آتی ہے، اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا. یہ بہت بڑی دل کی بیماری ہے. خود پسندی، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر، اور جو میں ہوں وہ تو کوئی اور ہے نہیں. جس شخص کے اندر یہ بیماری جنم لے لیتی ہے پھر اس کے لیے ساری خرابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو پھر وہ کوئی نصیحت قبول کرنے کے قابل رہے، اور نہ ہی وہ کسی کی کوئی بات سن سکتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی. لہذا اس بیماری سے نجات پانا بے حد ضروری ہے، اور یہ قرآن ہی آئینہ دکھا سکتا ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہیں. دوسری ہے شح مطاع، ایسی بخیلی اور حرص کہ جس کی اطاعت کی جائے، یعنی دل کی تنگی اور پھر انسان اس کو جسٹیفائی کرے. اور تیسری چیز ہمم متبع، ایسی خواہش جس کے پیچھے لگ جائے انسان. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسی خواہش، خواہ وہ مال کی محبت ہے یا کسی انسان کی محبت ہے یا کسی چیز کی محبت ہے، وہ اتنی آپ پہ حاوی ہوئی ہوئی ہے جو آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر رہی ہے یا اہم ترین کاموں میں آپ کے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور پھر کہیں دل کی ایسی تنگی اور گھٹن تو نہیں کہ جو آپ کو کسی انسان کے ساتھ خیر بھلائی اور اس کو معاف کرنے اور درگزر نہیں کرنے دیتی. اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز میں اوکے دے دیتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی ٹھیک ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو یہ علامتیں ہیں دل کی بیماری کی، اور قرآن مدد دیتا ہے خاص طور پر ان بیماریوں کے علاج میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لیے کہا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں 3 یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ کس سے بنا؟ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، منہ موڑ کے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جس سے انسان کی اصلاح ہو نہیں سکتی. دل کے روزے کے بعد زبان کا روزہ بھی ضروری ہے، اور زبان کے روزے میں اپنے آپ کو خاص طور پر ایسی چیزوں سے روکنا کہ جو روزہ خراب کرنے والی ہوں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قید رکھنا چاہیے تو وہ زبان ہے. جیسے مجرم ہوتے ہیں نا، چور ڈاکو وغیرہ، یا دوسروں کے مال چرانے والے اور عزتیں چرانے والے، تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور پھر کیوں قید کر لیتے ہیں؟ تاکہ دوسرے لوگ امن سے رہیں. کیونکہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فلاں مجرم چھٹ گیا ہے تو فلاں نیبرہڈ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا آپ کو سنبھال کے رکھیں کہ کہیں ان کی عزت جان خطرے میں نہ ہو. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مجرم کو قید رکھنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی اپنی زبان ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ دوسروں کی عزت پہ حملہ کرنے والی اور سب سے زیادہ خود ہمیں نقصان پہنچانے والی. ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے ڈانٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری سب سے بڑی دشمن ہے، جتنا اس نے مجھے ذلیل کیا کسی چیز نے نہیں کیا. اور یہ ایک حقیقت ہے، وہ بہت بڑا سچ کہہ رہے تھے، کیونکہ دوسروں کی عزتوں پہ حملہ جیسے کوئی چور ڈاکو کرتا ہے، یہ زبان وہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے، زبانوں کی کمائی سے جہنم میں جائیں گے، تو حضرت معاذ نے بہت حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا لوگ واقعی اپنی زبان کے گناہوں اور زبان کی کمائی اور کھیتی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، میں تو تجھے بہت سمجھدار انسان سمجھتا تھا. کیا لوگوں کو زبان کی کھیتی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز جہنم میں آنے والی ہوگی؟ یعنی سب سے زیادہ انسان کی شامت جو چیز لائے گی قیامت کے دن، اس کی زبان ہی ہوگی. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی اعضاء، مثلا ہاتھ ہیں، ہاتھ تو کبھی ہوتا نا کسی کو مارے ہم اس ہاتھ سے یا کچھ لکھیں. اگر آپ کو وہ سب کچھ لکھنا پڑے جو آپ بول کے کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید قلم روک دیں، نہ لکھیں. باقی اعضاء وہ سب کچھ نہیں کرتے جو کچھ زبان کرتی. انتہائی خطرناک ہتھیار. لہذا اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو سدھارنے کا بہترین مہینہ ہے یہ رمضان.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو تم کیا کہو؟ میں تو روزہ دار ہوں، میں تو روزے سے ہوں. فقل انی امرؤ صائم، کیونکہ روزے کی حالت میں گالی دینا اور شور ہنگامہ کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا منع ہے. اور نہ صرف یہ کہ سامنے بلکہ پیچھے بھی. اب دیکھیے روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے پرہیز کا نام ہے نا. روزے کا نام آتے ہی کیا چیز آتی ہے؟ کھانے پینے سے رکنا. ہم حلال کھانے سے تو رکتے ہیں، لیکن قرآن میں غیبت کرنے کو کیا کہا گیا؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کو کیا کہا گیا؟ کیا کرنا؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ شخص جو کھانے کا تو روزہ رکھ لے، حلال کھانے سے تو روزہ رکھ لے، لیکن غیبت نہ چھوڑے، کیا اس کا روزہ روزہ ہوگا؟ سوچئے. کیا آپ کو میری بات سب کو سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ہم روزے میں حلال کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، صاف ستھرا کھانا ہے. آپ کو بھوک بھی لگی، آپ نہیں کھاتے، لیکن اتنے میں کسی پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ بلا تکلف غیبت شروع کر دیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ یوں کروں گا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اور اب جدید دور کی سہولتوں کے ساتھ یہ برائیاں اور بھی آسان ہو گئی ہیں. پہلے تو گھر میں کوئی ہو تو جس سے آپ غیبت کریں نا، اب تو آپ دھڑ سے فون اٹھائیں اور دنیا کے دوسرے حصے تک جا کر آپ کریں. اب آپ دیکھیے کہ غیبت کیا ہے. قرآن کی آیت ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مردے کا گوشت اور وہ بھی بھائی کا. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرو گے. وہ روزہ کیسا روزہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ مردار کھا رہے ہو؟ وہ روزہ ہو سکتا ہے؟ وہ روزہ نہیں ہو سکتا. اس روزے سے کیا حاصل ہوگا جس میں انسان غیبت کرنا نہ چھوڑے؟ تو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور اپنے ساتھ عہد کرنا ہے اور ہر روز دہرانا ہے، مجھے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، نہ کرنی ہے نہ سننی. اور اگر آپ تہیہ کر لیں گے تو کوئی بھی ہو، اگر کوئی نہ باز آئے تو آپ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ براہ کرم مجھ سے نہیں کریں، میں روزے سے ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہو کہ میں روزے سے ہوں. دوسرے کو بتا دو میں روزے سے ہوں. کیوں کہا کہ بتا دو میں روزے سے ہوں؟ کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرا روزہ خراب ہوگا. پھر اسی طرح جھوٹ جو ایمان اور منافقت کے درمیان بڑا فرق ہے. یعنی مومن کے بارے میں کہا کہ وہ بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایمان کی نفی کر دیتا ہے، ایک دم سے انسان کو منافقت میں جا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اوپر سے جھوٹی باتیں کرے اور جھوٹ بولے، اس کا روزہ کیا روزہ ہوگا؟ پھر اسی طرح جھگڑا کرنا، دوسروں کی بات کاٹنا، فحش گفتگو، گالی گلوچ، یہ سب چیزیں روزے کو خراب کرنے والی ہیں. پھر آنکھ کا روزہ. آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکائیں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو روزے کی حالت میں خاص طور پر یہ وہ تمام اعمال ہیں جو عام زندگی میں بھی منع ہے، لیکن خصوصاً روزے میں نگاہ کی حفاظت، حرام چیزوں سے خود کو بچانا، دیکھنے سے بچانا، خواہ وہ لائیو ہوں یا وہ کسی مشین پر ہوں، ایسے مناظر سے خود کو بچا کے رکھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ نگاہ کی حفاظت سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب نگاہ محفوظ ہوتی ہے تو انسان کا دل محفوظ ہوتا ہے، اور یہی پھر دل کا روزہ بھی بن جاتا ہے. اور جب دل محفوظ ہوتا ہے تو پھر ہی علم و حکمت اور عرفان وہاں سے جنم لیتے ہیں. اسی طرح کان کا روزہ بھی. کان کا روزہ کیا اور کان کا روزہ کیوں؟ کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھ ہوگی. تو ہمیں اس رمضان میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سنانا ہے کان کو اور کیا نہیں سنانا. اگر کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہم اب تک نہیں چھوڑ سکے تو یہ رمضان موقع ہے سارے نشے چھوڑنے کا. جیسے
انسان تمباکو چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھو کہ جو سگریٹ پیتے ہیں لیکن رمضان میں روزے کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں, اور تھوڑی سی اگر ول پار سے کام لیں تو بعد میں بھی بچ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں ان تمام چیزوں سے جو کانوں کو نقصان دینے والی ہوں ان کو سننے سے بچنا ہے. اور اس میں ہم عام طور پر جب ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً ہمارا دھیان میوزک کی طرف جاتا ہے. آف کورس میوزک کی طرف جائے گا, لیکن صرف میوزک سننا ہی تو حرام نہیں. کیا ہے منع؟ اور غیبت سننا, چغلی سننا, دوسروں کے بارے میں تجسس کر کے بری باتیں پوچھنا اور سننا, تو کوئی بھی حرام گفتگو, اور یا پھر چھپ چھپ کے دوسروں کی باتیں سننا. ایسی گفتگو سننے کی کوشش کرنا جو دوسرا آپ سے کرنا نہ چاہتا ہو, دوسرا آپ کو سنانا نہ چاہتا ہو. کسی دیوار کے پیچھے, کسی دروازے کے پیچھے, یا کسی سے اگلوانا یا کسی سے نکلوانا, اچھا فلاں کیا کہہ رہا تھا, وہاں کیا بات ہو رہی تھی, اس نے تم سے کیا کہا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے فتنوں کے دروازے کھولتی ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کے دلوں میں جب غلط گفتگو سنتا ہے یا ایسی گفتگو سنتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وسوسے آتے ہیں. اور جب وسوسے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر انسان ان وسوسوں پر عمل کرنے کے لیے مزید کچھ ایکشن لینا شروع کر دیتا ہے, اور ایسی کھائی میں جا کرتا ہے کہ جس سے نکلنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام چیزوں کو سننے سے بچے. قرآن مجید میں جھوٹ سننے والے اور ناجائز باتیں سننے والے اور حرام کھانے والے دونوں کو برابر رکھا گیا. سماعون للکذب اکالون للسحت. بنی اسرائیل کی 2 خرابیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے بڑے بھی کیا کرتے تھے, جھوٹ سننے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے. جھوٹی باتیں, جھوٹے قصے, جھوٹے لطیفے, جھوٹی خبریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اکالون للسحت, رشوت کا مال کھانے والے, حرام کھانے والے. تو یہ اتنی بڑی برائی ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی برائی ہے, اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے. اور پھر پیٹ کا روزہ آنا تو یہ سب سے پہلے چاہیے تھا, لیکن باقی چیزوں کے بعد, کیونکہ پہلی چیز تو تقویٰ, اگر تقویٰ کا حصول ہوا تو یہاں بھی فائدہ ہو جائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو ہم پہلے سے ہی رکھ رہے ہیں, مزید کون سا روزہ, یعنی ہم سب پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں یا کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں. ہاں پرہیز کرتے ہیں, لیکن رہی صحیح کسر افطار میں پوری کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, ضرورت سے زائد نہیں. اور پھر خاص طور پہ کھانا ضائع نہ کرو, کیونکہ ہوتا کیا ہے جب بہت زیادہ پک جاتا ہے, اب افطار کر کے جب پانی وانی ادھر ادھر کی چیز کچھ کھا لی, وہ کھانا نہیں کھایا گیا, وہ بچ جاتا ہے. تو عموماً کیا دیکھا گیا کہ رمضان میں کھانا بچتا بہت ہے, اور جب بچتا ہے تو بعض اوقات ضائع ہونے لگتا ہے. اسراف کیا ہے؟ کھانے کو ضائع کرنا, بچا کے پھینک دینا, گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا بھی یا تو کسی کو دینے کا انتظام کریں, اگر وہ ممکن نہیں تو پھر فریز کر کے ری یوز کریں یا کچھ بھی کریں, لیکن ولا تسرفو. اور سب سے پہلے اسراف کو کنٹرول کرنے کے لیے فضول خرچی ہی نہ کی جائے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور اس کے علاوہ جب بھی لقمہ اٹھائیں اور کھائیں اور افطار کریں یا سحری کریں, سوچیں کہ یہ لقمہ حرام کا تو نہیں, سورس آف انکم جو ہے وہ حلال ہے, اور اگر نہیں تو خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں حرام سے نجات دے کر حلال عطا کر, اور ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے, کہ انسان ایسے کسی فقر اور محتاجی کا شکار نہ ہو کہ جس میں وہ حرام لینے پہ مجبور ہو جائے. تو حرام سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا, اور ان تمام ذرائع کو بھی دیکھنا کہ ہم حاصل کہاں سے کر رہے ہیں, اور وہ سورس آف انکم کیا ہے, اور وہ جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اس پر بھی بہت احتیاط کر لیتے ہیں, اچھا ہماری آمدنی حلال ہو, فائن حلال ہے, لیکن اس حلال آمدنی سے جو خریدتے ہیں جا کے اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ
روزے کی افطاری کے لیے ایسی فوڈ خرید لیں گے جس کے انگریڈینٹس ہی حلال نہیں ہوں گے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم خریدنے کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں اور حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے اور جو بھی ملا اٹھا لیا اور یہ کہہ کے کہ یہ تو سب ریجیڈیٹی ہے اور یہ تو بہت باریکیوں میں لوگ پڑ گئے ہیں، نہیں، اس میں احتیاط برتنا بے حد ضروری ہے، اور یہ پیٹ کا روزہ ہے۔ یہ مہینہ صبر اور برداشت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں انسان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے منفی جذبات پر قابو پائے، اپنی جذباتیت پر قابو پائے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا، اور جسم کو پاک کرنے کے لیے روزے کی عبادت رکھی گئی۔ ہر چیز کی ایک صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے جسم، اپنے دل، اپنی روح، اپنے جذبات اور خیالات کی پاکیزگی کی بھی ضرورت رہتی ہے، اور روزہ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ روزے میں جس طرح ہمیں اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مشکات کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ روزہ دار ہو تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے، میں تو روزے سے ہوں۔ اسی طرح انسان کو اگر اپنے ماحول سے یا اپنے چاروں طرف سے یا لوگوں سے کسی بھی ایسی چیز کی طرف بلایا جائے جو اس کے روزے کو نقصان دینے والی ہو تو اس پر بھی انسان کو کیا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں اپنے کان کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ گویا کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان دوا کھائے اور دوسری طرف پرہیز کرے۔ جب تک انسان پرہیز نہیں کرتا اس وقت تک صحت نہیں ہوتی۔ تو جہاں ایک طرف ہمارے اندر سال بھر میں جمع ہو جانے والی زائد کیلوریز یا برے خیالات یا برے جذبات یا بری عادتیں اندر آ چکی ہوں ماحول کے اثر سے، تو رمضان ایک بہترین موقع ہے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کا۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں دوسروں کو کہ میں روزے سے ہوں تو وہ آپ کو مختلف کھانوں کی طرف، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، ان کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ اور پھر تقویٰ کا ایک معنی بھی پرہیزگاری کیا گیا ہے۔ دنیا میں جب انسان غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو ہی آخرت میں آگ سے بچ سکے گا، کیونکہ پرہیز کا معنی ہے بچنا۔ انسان شیطانی اثرات سے، نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر بسا اوقات غلط کام کر جاتا ہے، لیکن روزہ اس کو مسلسل یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ جیسے نماز میں آپ بولتے نہیں، روزے میں آپ کھاتے نہیں، اسی طرح صرف بولنے اور کھانے سے پرہیز نہیں، صرف خاموشی کا ہی روزہ نہیں، بلکہ ان تمام برائیوں سے روزہ کہ جو انسان کے ایمان کو اور آخرت کو نقصان دینے والی ہیں۔ اور اس کے لیے انسان کو قوت چاہیے، ماحول چاہیے، علم چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے ملتا رہے، ایسی صحبت اختیار کرے، ایسی چیزیں پڑھتا اور سنتا رہے کہ جس سے اس کو یہ طاقت نصیب ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب جبریل اترے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، اہل مکہ اور اس کے بعد مدینہ اور پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں ہی جنگ بدر ہوئی اور فتح نصیب ہوئی، رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا، رمضان کامیابیوں کا مہینہ بھی ہے۔ تو رمضان ہمارے لیے بھی بہت سی کامیابیوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنا، اور الحمدللہ اس میں خاص طور پر
بہت سے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ قرآن سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکے، اور اس کے بعد جو قرآن کی تعلیم کا باقاعدہ پروگرام شروع ہوا اس میں وہ شریک ہوئے، کہ جنہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ وہ قرآن کو سمجھیں، براہ راست سمجھیں، ویسے ہی سمجھیں جیسے اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام دراصل کیا ہے کہ رمضان ایک تبدیلی کا مہینہ، رمضان بہتری کا راستہ، رمضان کامیابی کا راستہ۔ تو یہ کامیابی کس طرح نصیب ہوتی ہے، کس طرح حاصل ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے تجربوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ قرآن کس طرح ان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا، یا انہیں قرآن سے کیا ملا، کیونکہ رمضان کا اہتمام اور رمضان کی خاص ترین چیز قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل کرم ہم سب پر، خاص طور پہ مجھ سے کہ اس نے مجھے قابل کیا میں آپ سے 2-4 باتیں اپنی شیئر کروں۔ قرآن کریم سیکھنے کا مرحلہ کیسا رہا؟ when this was a question posed to me، میں نے سوچا کہ 2 years ago الحمدللہ زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو آج ہے، لیکن ایسا احساس ہوتا تھا کہ everything is meaningless, there is no worth to anything. Every morning we wake up, we cook and clean and we go out to work, earn and spend. لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ there is no end to these things, then finally we go to the grave. سب کچھ meaningless لگ رہا تھا۔ الحمدللہ اس کورس کا پتہ چلا when I came here، اور اتنا ماشاءاللہ ویل ڈیزائنڈ کورس تھا کہ ایک بہت اچھی جو میری حسرت سی تھی کہ میں تجوید سیکھ لوں وہ بھی پوری ہوئی، اور قرآن کریم پڑھ کے ایک انسائٹ مل گئی، جیسے ایک کرائیٹیرین مل گیا، دوست کون سا اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، دشمن ایکچولی کون ہے، چاہے وہ دنیا میں آپ کو دوست نظر آئے لیکن اگر وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ اسی طرح یہ کہ رشتوں میں، اپنی ذات میں سیلف نالج، سب سے زیادہ آئی فیل کہ مجھے اپنی بہت ساری خامیاں نظر آ رہی ہیں جو ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں دور کروں، لیکن اگین بہت ٹائم لگے گا۔ رحمت کی یہ بارش، قرآن کریم کا یہ نور کسی دن مجھے انشاءاللہ امپروو کر دے گا، ابھی بہت بہت لمبا سفر ہے۔ آئی آلویز لائک چیلنجنگ ایمز، تو الحمدللہ قرآن کریم ہیز گیون می این ایم کہ یہ ایک ایسی چیز ہے زندگی میں کچھ بھی ہو، کہیں بھی جائیں، اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ جیسے کھانا پینا کبھی نہیں چھٹتا، خوشی ہو یا غم ہو، مشکل ہو، کچھ بھی ہو، ایسے ہی قرآن کریم خدا کرے کبھی نہ چھٹے، ہم میں سے کسی کے دل سے نہ جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ آئندہ قریب ہوتے جائیں۔ About how we managed this، تو I was working before the course started، پھر میں نے کچھ عرصہ کورس اور جاب ایک ساتھ رکھی، اور پھر دیکھا کہ نہیں، کورس سے بھی انصاف نہیں ہو رہا، جاب سے بھی انصاف نہیں ہو رہا، تو پھر یہی سوچا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ کیا بہتر ہے۔ اینڈ آئی فگرڈ کہ جو میں باہر ارن کر رہی ہوں، اٹ جسٹ ایواپوریٹس، بینک میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم لوگ اسپینڈ کر جاتے ہیں، اور جو الحمدللہ میں یہاں ارن کروں گی، while I'm earning here، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر قبول کریں تو ریوارڈ دیں گے، اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ می این ایٹرنٹی، آخرت میں انشاءاللہ میرے کام آئے گا۔ تو دیٹ میڈ می کمفرٹیبل، میں نے یہ ڈیسیجن آسانی سے لے لیا کہ یہ کمائی بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمیں اخلاص کی توفیق دیں۔ اس کے علاوہ ہاں ایک چھوٹی سی اپنی سوچ آپ سے شیئر کروں گی کہ when I was a pre-medical student، کچھ سال پہلے پاکستان میں، تو ہم نے وہاں پہ ارتھ ورم ڈائسیکٹ کیا، میرے ذہن میں آج بھی اس کی پکچر ہے۔ وی ہیڈ ٹو ایکسپوز ارتھ ورم کا نروس سسٹم، وہ ایک بالکل وائٹ باریک دھاگے کی طرح اس کی بیک سکن سے جڑا ہوتا ہے۔ جب میں وہ کر رہی تھی، اس کے علاوہ اور بھی ایکسپیریمنٹس، تو آئی آلویز یوز ٹو تھنک سم ہاؤ، میرے ذہن میں ایک امیج بن گیا کہ جو ڈاکٹر ہوں گے ان کو سب سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق اتنی گہرائی سے اس طرح دیکھ رہے ہیں، اینڈ دین یو اسٹڈی ہیومن باڈی وچ از دا موسٹ امیزنگ مشین۔ تو مجھے لگتا تھا کہ بہت حیران ہوتی تھی کوئی ڈاکٹر ہو اور دیندار نہ ہو، وہ کہتی تھی یہ کیسا ڈاکٹر ہے، اس نے اتنا ڈیپ ڈاؤن اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق دیکھی اور اس کو نہیں سمجھ آئی۔ لیکن اب آ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آئی واز رانگ، ہم سب کے گھروں میں قرآن کریم ہے، اگر ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں، جھانکیں اس کے الفاظ کے اندر، جیسے اب ہم نے سمجھا ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر بندہ
روڈ پہ چلتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو عین اسی طرح پہچان سکتا ہے جیسا کوئی اور، کیونکہ آیات تو بکھری پڑی ہیں الحمدللہ، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہماری اپنی ذات. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ پہچان مل جائے، یہ نظر مل جائے. اور میرا خیال ہے اتنی گہرائی سے پڑھے بغیر نہیں ملتی. اس سے پہلے ترجمہ تفسیر کئی بار پڑھی تھی، لیکن جس طرح اب الحمدللہ استاذہ کے انداز سے، اور پھر یہ کہ ایک کلاس میں مل کے بیٹھ کے پڑھنے سے اور بھی بہت سمجھ آتا ہے کہ لوگوں نے کتنی اچھی طرح ماشاءاللہ مینج کیا. میرے لیے اگزامپل ہیں وہ ینگ لڑکیاں کالج کی، یونیورسٹی بھی جا رہی ہیں، ساتھ یہ بھی کر رہی ہیں. پھر دیر از ویمن ہو گاٹ میریڈ، ہو گاٹ پریگننٹ، ہو ہیڈ کڈس، آل دس وائل وہ سب یہ کرتی رہیں. تو الحمدللہ آئی لرن دیٹ ایز ویل کہ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ہو انسان یہ سفر جاری رکھ سکتا ہے ایز لانگ ایز یو کمیٹڈ ٹو اٹ. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. کیا پکار ہوتی ہے جو ہر روز ہوتی ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب، برائیوں کے کرنے والے اب رک جا. تو رمضان نیکیوں کی طرف بڑھنے، اور صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان کے بعد بھی نیکیوں میں بڑھنے کا ایک موقع ہے. جو بھی چاہتا ہو کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف بڑھے تو رمضان اس کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی نیکی کی حس جاگ اٹھتی ہے، نیکی کی قوتیں تیزی سے کام کرنے لگتی ہیں، اور واقعی انسانوں کو پھر توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف آگے بڑھیں. تو نیکی اور خیر کے کاموں کو آگے بڑھانے اور پھیلانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح ایک بات ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان صرف ہماری ذات کے لیے اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی مخلوق کے لیے بھی رحمتوں کا مہینہ کیسے بنے اس پر بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان میں جو آپ باقی لوگوں کو کھانا کھلا کر یا غریبوں کی مدد کر کے جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اس میں سے ایک حصہ قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی تعلیم اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی ضرور فکس کریں. خواہ آپ اس سے قرآن پاک کے کچھ کاپیز جو ہیں وہ خریدیں اور وہ آپ فری ڈسٹریبیوشن کریں، خواہ آپ کسی طالب علم کو پڑھائیں، خواہ آپ کسی لائبریری میں قرآن پاک رکھوائیں، یا کسی بھی طرح آپ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کا کوئی بھی کام، کیونکہ یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے یہ دراصل صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ کے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو حدیث میں کیا آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ علی تمہارے لیے 100 قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے. تو اپنے رمضان پلاننگ میں دعوی پلاننگ بھی شامل کیجیے، ذاتی اصلاح، خاندان کی اصلاح، تمام مسلمانوں کی بھلائی کے کام، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوق کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام. یہ ہم میں سارے کہ اپنے اس پر ہے کہ وہ کس مد میں کیا کر سکتا ہے، یعنی یہ سارے کام ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوں گے. یعنی رمضان صرف اس لیے نہیں کہ ہم ساری دنیا چھوڑ کر صرف ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ہی تلاوت، عبادت اور اعتکاف کرتے رہیں، اور صرف اس لیے بھی نہیں کہ ہم صرف چیریٹی کے کام کر کے وقت گزار دیں اور ہم کہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے بھی نہیں کہ ہم صرف دعویٰ ہی کرتے رہیں دوسروں کو اور خود کچھ نہ کریں. تو اپنی ذات کی اصلاح بھی، خاندان کی اصلاح بھی، مسلمان معاشرے کی طرف توجہ بھی، چاہے مال سے یا علم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی نہ کوئی کام کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نسألک العافیة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی دیننا ودنیانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك
انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے واقعی ہمارے عمل میں، اخلاق میں اور انجام میں تبدیلی کا باعث ہو. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی پیدا کر دے. تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ تو ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہماری زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت اور چغلی سے محفوظ کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے لیے احسان اور لوگوں کی خیرخواہی پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں صرف اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان اور اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کر دے. یا اللہ یہ سارے انسان تیری مخلوق ہیں. یا اللہ ان سب کو تو اپنے رستے کی طرف ہدایت دے. یا اللہ تو سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کر دے. یا اللہ تو سب کے حال پر رحم فرما. یا اللہ تو ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روک. یا اللہ تو مظلوموں کو نجات دے. جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما. جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریات پوری فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو بے چین ہیں، بے قرار ہیں، انہیں قرار اور سکون عطا فرما. یا اللہ جو بھی دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت کا شکار ہیں، یا اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما. یا اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری خیر کے خزانوں کا مالک تو ہے. یا اللہ ہم تیری ہی خزانوں سے مانگتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. یا رب العالمین ہم تیرے ہی طلبگار ہیں. تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اور اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے. یا اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. یا اللہ ہمارے اندر جو بھی کمزوری ہیں ان کو دور کر دے. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے دے. یا اللہ تو ہمیں ہر ایک کے لیے خیر و بھلائی کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، نفرتیں، عداوتیں اور دوسروں کے لیے برے جذبات سب دور کر دے. ہمارے دلوں کو صاف کر دے. یا رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے بھر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے. اللہ قرآن سے روشن کر دے. یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں دور کر دے. یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں، جتنی بچیاں آئی ہیں، یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما. ان کے ایک ایک قدم پر تو نیکیاں لکھ لے. اور یا اللہ جو کچھ ہم نے اس مجلس سے سیکھا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، زبان سے ایسی بات نکل گئی ہو جو تجھے پسند نہ آئی ہو، تو یا رب العالمین تو ہمارے اعمال سے مٹا دے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں اس سے دور کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمارا انجام اچھا کرنا. یا اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، ہمارا دل ایمان سے معمور ہو، تیری محبت سے معمور ہو. یا اللہ موت کے لیے آنے والے فرشتے ہمیں تیری رحمت کا پیغام پہنچائیں، تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تیری رضامندی کا پیغام لے کر آئے. یا اللہ تو ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق بھر دے. یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر دینا. یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ تو ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا. یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ تو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں شیطان کے شر اور وسوسوں اور فتنوں سے بچا لے. یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ پل صراط پر گزرنا آسان کر دینا. یا اللہ تو وہاں اور اس دنیا میں ہر جگہ اپنے نام پر استقامت عطا کر دے. یا اللہ اپنے دین پر استقامت عطا کر دے. یا رب العالمین تو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں. یا اللہ تیری رحمت کی طلب ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے. یا اللہ تو اس دن کامیاب کر دے. یا اللہ تو اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا. یا اللہ اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دے. یا اللہ نیک لوگوں سے ملا. یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دنیا اور آخرت میں عطا کر دے. یا اللہ ہمیں برے دوستوں سے اور بری مجلسوں سے اور بری صحبت سے نجات دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے.
یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے اخلاق ویسے ہی کر دے جیسے تجھے پسند ہو. اللہ ہماری عبادتیں ویسی کر دے جیسے تجھے پسند ہو. اللہ ہمارا رمضان ویسا گزرے جیسا تجھے پسند ہو. یا اللہ تو ہمارے لیے نیکی کرنے آسان کر دے. یا اللہ ہمارے لیے عبادت آسان کر دے. ہمارے نفس کے بوجھ ہم سے دور کر دے. یا اللہ تو ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ خیر سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ خیر کی طرف چلنے والا بنا, دوڑنے والا بنا. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا سے بس اتنی ہی لگن ہو جس کے یہ قابل ہے, اور آخرت سے ہماری محبت اتنی ہو جتنی محبت آخرت سے کرنی چاہیے. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہیں اولاد دی ہے ان کو ہدایت عطا کر. یا اللہ ہماری نسلوں کو دین پہ باقی رکھ. یا رب العالمین ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھ. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا رب العالمین جس کسی کو بھی ہم سے کوئی تکلیف پہنچے تو ان سب کو بخش دے. یا اللہ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بات نکلی ہو تو ان سب کو بخش دے. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا اللہ اس کے بدلے تو ان سب کو بخش دے. یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کرنے والا بنا. یا رب العالمین تو ہمیں اخلاص عطا فرما, ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے. یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی شہرت اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا اور اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر پیاری کر دے. یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں تمنائیں ان کو پورا فرما. یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک رشتے عطا کر. یا رب العالمین جو قرض میں مبتلا ہیں, جو مالی مشکلات کا شکار ہیں, یا اللہ ان سب کی مشکلات دور کر دے. یا اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا کر دے, وسیع رزق حلال عطا کر دے. یا اللہ جن کے پاس رزق حلال کے ذریعے نہیں, اللہ ان کو اپنی رحمت سے ذریعہ عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.